بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بلوچستان کے مسائل پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے آج ملک میں بدترین مہنگائی ہے، اس کے اثرات سب سے زیادہ بلوچستان میں بھی محسوس کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں سب سے زیادہ غربت ہے۔ اس لیے آج غریب بلوچستان کے غریب دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں۔ آج میڈیا میں واٹس ایپ گروپوں میں یہ خبر کوئٹہ سے چل رہی تھی کہ ایک ماں نے اپنے 4 بچوں کو زہر پلا کے مار دیا اور خود زہر پی کے خودکشی کر لی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اس مہنگائی نے، غربت نے، اس ظلم اور جبر کے نظام نے لوگوں کو ذہنی معذور بنا دیا ہے، ڈپریشن کا شکار کر دیا ہے، اور لوگ اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں کہ اس ملک میں زندہ ہونے سے مر جانا بہتر ہے۔ اس بات پر کیوں آئے ہیں کہ ایک ماں اس بات پر مجبور ہو جائے کہ اس ملک میں زندہ رہنا میرے مرنے سے مرنا بہتر ہے زندہ رہنے سے۔ اس ملک میں یا عدالتی نظام یا انصاف کے علمبردار، یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، یہ ایوانوں میں بیٹھنے والے لوگ، یہ بیوروکریسی کے افسران، کیا وہ خدا کو جواب دہ نہیں ہیں؟ وہ اللہ کے عدالت میں پیش نہیں ہوں گے؟ ان کو مرنا نہیں ہے؟ یہ بچے، یہ ماں ہیں، یہ لوگ جو مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، جو غربت کے ہاتھوں تڑپ رہے ہیں، کل ان کا ہاتھ ہوگا، ان کو حکمرانوں کا گریبان ہوگا، عدالت میں بیٹھنے والے ججز کے گریبان ہوگا، ان مظلوموں کا ہاتھ ہوگا، یہ کرسیوں پہ بیٹھنے والے لوگوں کا گریبان ہوگا، ان کا ہاتھ ہوگا۔ آج بلوچستان میں غربت سب سے زیادہ، آج بلوچستان میں بے روزگاری سب سے زیادہ۔ اس مہنگائی کی وجہ سے لاکھوں لوگ مزید بے روزگار ہو چکے ہیں، مزید بے روزگاری ہے اس بلوچستان میں۔ جو لوگ روزگار کر رہے ہیں ان کا بھی گزارا نہیں ہو رہا اس مہنگائی میں، جو کما رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، لیکن جو بے روزگار ہے ان کے پریشانی کا کیا عالم ہوگا؟ سب سے زیادہ بے روزگاری بھی پورے ملک میں، سب سے زیادہ بے روزگاری بلوچستان میں۔ اسی طرح یہ بیماریوں کی حالت جو آج بلوچستان میں ہے، پورے بلوچستان میں علاج کی سہولیات نہیں ہے، بہترین نظام ہے، کوئٹہ سے لے کر گوادر یا جوب یا چمن اب تک پورے ایریا میں دیکھیں۔ آج بھی پورے بلوچستان کے لوگ کراچی جاتے ہیں یا سندھ جاتے ہیں یا پنجاب کے کسی علاقے میں جا کے اپنا علاج کراتے ہیں، کوئی علاج کی سہولیات نہیں ہے پورے بلوچستان میں۔ بظاہر تو حکمران ہے، ٹاٹ باٹ ہے، وی آئی پی کلچر ہے، خصوصی جہازیں ہیں، دفتر ہیں، عالیشان محلات ہیں بلوچستان میں، ان کے آٹو بچوں کے نعرے ہیں، سیکورٹی گارڈ ہے، چپراسیوں کا نظام ہے، شاہانہ طرز زندگی ہے، مغل بادشاہوں کی طرح ہمارے بلوچستان کے حکمران گھومتے پھرتے ہیں، سردار و نواب اور جاگیردار ہیں، دبئی میں ہوٹل چلاتے ہیں، لندن میں ہوٹل چلاتے ہیں، عمان میں کمپلیکس چلاتے ہیں، پوری دنیا میں بزنس کرتے ہیں، لیکن ان کو بلوچستان میں ایک اچھا ہاسپٹل بنانے کی توفیق نہیں ہوئی ان ظالموں کو۔ آج بھی ہمارے بچے جن ہاسپٹل کراچی، سول ہاسپٹل کراچی کے فٹ پاتھوں پہ جائیں تو ان ماؤں سے پوچھے جو فٹ پاتھوں پہ سو رہی ہیں، بہنیں جو سو رہی ہیں، ان سے جا کے انٹرویو کوئی لے لے کہ تم کہاں سے ہو، وہ سب بلوچستان کی مائیں، بلوچستان کی بہنیں، بلوچستان کے ہمارے بزرگ ہیں، آج کراچی کے، سندھ کے، مختلف پنجاب کے اسپتالوں کے فٹ پاتھوں پہ سو رہی ہیں۔ سب سے زیادہ جہالت تعلیمی ادارے ہمارے ویران ہیں، ظلم اور جبر یہاں پر ہے۔
ہمارے وسائل پہ قبضہ ہے، ہماری قیمتی وسائل پہ قبضہ ہے. سونا ہمارا لے کر چلے گئے، چاندی ہمارا لے کر چلے گئے، پورٹ ہمارا لے کر، پورٹ کے وسائل پہ ہمارا حق نہیں ہے، ساحل بلوچستان پہ ہمارا حق نہیں ہے، ٹرالر مافیا کے حوالے ہے، بارڈر پر ہمارا حق نہیں ہے، ایک رات میں کروڑوں روپے کماتے ہیں لوگ، بطہ خوری ہے، اس پہ ہمارا حق نہیں ہے، مزدوری کرنے یہاں حق نہیں، گھوم نہیں سکتے آج بلوچستان میں، ہم جی نہیں سکتے. ہم کوشش کریں کہ ہمیں جینے دو، ہمیں زندگی گزارنے دو بلوچستان میں، ہم احتجاج کریں کہ ہمیں عزت دو. یعنی واحد ملک پوری دنیا میں کیا کہ لوگ، بلوچستان کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ عزت میرا آئینی، میرا پیدائشی حق ہے، مجھے حق عزت دیا جائے، مجھے خیرات نہیں، مجھے اپنا حق دیا جائے. میں کیڑا مکوڑا نہیں ہوں، انسان ہوں، میں اس ملک کا شہری ہوں، معزز شہری بننا چاہتا ہوں، باعزت شہری بننا چاہتا ہوں. مجھے غلام مت سمجھو، مجھے کیڑا مکوڑا مت سمجھو. میری ماں کی عزت کرو، میری بہن کی عزت کرو، میرے بزرگوں کی عزت کرو، میرے وکلاء، میرے ڈاکٹر، میرے ٹیچر کی عزت کرو، میرے نوجوانوں کی عزت کرو، میرے مظلوموں کی عزت کرو. لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلوچستان ایک مقبوضہ ہے، مفتوحہ ہے، اس پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، اور یہاں کے جتنے لوگ ہیں ہمارے غلام ہیں. اور غلام کو اسلام آباد کی ذہنیت یہ ہے، آج بھی یہ ہے، سن 48 سے کہ آج تک کوئی سبق سکوت اچھے اچھے بڑے پوسٹوں پہ یہ قابل نہیں ہے، کوئی قابل نہیں ہے، ریکارڈ کے یہ قابل نہیں، قابل نہیں ہے، سندھ کے نہیں، یہ قابل نہیں ہے. کیونکہ ان لوگوں نے وہ دیکھے ہیں جو ان کے جا کے بوٹ پالش کرتے ہیں، وہ دیکھے ہیں، واقعی وہ تو نالائق ہیں. وہ بوٹ پالش کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ملک نہیں چلا سکتے. ہمیں اس لیے کہ آج بلوچستان کے لوگوں کو یہ غلام سمجھتے ہیں، جیسے کل بنگلہ دیش کے لوگوں کو یہ غلام سمجھتے تھے، آج بلوچستان والوں کو یہ حقیر سمجھتے ہیں. جس طرح کل وہ بنگلہ دیش والوں کو، بنگالیوں کو وہ حقیر سمجھتے تھے، آج بلوچستان والوں کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں. جیسے کل وہ بنگالیوں کو کیڑا مکوڑا سمجھتے تھے، آج بلوچستان کے لوگوں کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے کل بنگلہ دیش والوں کو، یا بنگالیوں کو عزت نہیں دیتے تھے، آج بلوچستان کی ماں بہنوں کو عزت دینے کے لیے تیرے گالیاں دیتے ہیں، بزرگوں کو توہین کرتے ہیں. کل وہ بنگالیوں کے ماں بہنوں کی یہ توہین کرتے تھے، ان کی بے عزتی کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج بلوچستان میں ایک مزاحمت ہے. یہ جو آج چند نوجوان ہیں، جو نوجوان آج پہاڑوں پہ گئے ہیں، مسلح تحریک چلا رہے ہیں، اس کے پیچھے ظلم ہے، اس کے پیچھے وہ جبر ہے، اس کے پیچھے ان کی ماں بہنوں کی توہین ہے، ان کی بزرگوں کی توہین ہے، اس کے پیچھے وہ ظلم اور جبر ہے کہ لوگ انتقام کی طرف گئے. لوگ اس بنیاد پر گئے کہ لوگوں نے اسلحہ اٹھایا. یہ اسلحہ اٹھانے کے ذمہ دار وہ 76 سال کے وہ ظالم حکمران ہیں، عدالتوں میں بیٹھنے والے ججز ہیں، کرسیوں میں بیٹھنے والے بیوروکریسی ہے. وہ ظالم ٹولہ ہے جو آج نوجوانوں کو اس مقام تک پہنچا ہے. نوجوان آج مسلح ہو کر کے آج پہاڑ پہ جو لڑ رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار اس ملک کا ظلم کا نظام ہے، جبر کا نظام ہے. اس ظلم اور جبر کا نظام میں رد عمل پیدا ہوتے ہیں، اس میں لوگ باہر نکلتے پھٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. سب اس طرح بزدل نہیں ہوتے کہ اس ظلم اور جبر کے ماحول میں لوگ جا کر کے خودکشی کریں. سب ایسے نہیں ہوتے کہ وہ تمام حالات سے دل برداشتہ ہو کر کے جا کے خودکشی ایک جگہ کر لے، مایوس ہو جائے. لیکن کچھ ایسے نوجوان ہوتے ہیں کہتے نہیں، میں کیسے خودکشی کروں، میں لڑوں گا، پھر لڑتے ہیں، جا کے مسلح جدوجہد کرتے ہیں. ہم مسلح جدوجہد کے قائل نہیں ہیں، ہم سیاسی جدوجہد کریں گے، لیکن ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، اس بات کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے، جن نوجوانوں نے وہ راستہ اختیار کیا، اس کے پیچھے ظلم اور جبر کا نظام ہے. اس کا ذمہ دار وہ نائل اور نالائق و کرپٹ حکومتیں ہیں، وہ عدالتیں، ججز کی کرسی پہ بیٹھنے والے وہ ججز ہیں جو انصاف کو بیچا جاتا ہے، انصاف کو فروخت کرتے ہیں، انصاف کو بیچا جاتا ہے، انصاف دیا نہیں جاتا. اور بیوروکریسی ہیں، یہاں
باقاعدہ اس کو میں ایک مثال دوں کہ ایک دفعہ ایک میں آرٹیکل پہ پڑھا کہ ایک قابل نوجوان نے انٹرویو دیا، قابل باصلاحیت نوجوان نے ایک پوسٹ پہ انٹرویو دیا. جب اس کا لسٹ تھا، اس ممتاز نے ٹاپ ایک بالکل ٹاپ لسٹ پہ اس کا نام تھا، فرسٹ نمبر پہ، اور تحریری میں پاس ہوا، وائی میں بھی پاس ہو گیا، اور ممتاز نے بھی کہا وہ بہترین قابل باصلاحیت نوجوان ہے. جب وزیر کے پاس وہ لسٹ لے جایا گیا، وزیر نے اس لسٹ کو ریجیکٹ کر دیا کہ میں اس نوجوان کو نہیں لوں گا، اپنا لوں گا، اپنے پارٹی کے لوگ، اپنے رشتہ دار، اپنے ورکر، اپنے ووٹروں کو لوں گا. اس نوجوان کو کیوں لوں میں؟ قابل ہے، باصلاحیت ہے، ادارے چلا سکتا ہے، محکمے چلا سکتا ہے، لیکن میری پارٹی کا نہیں ہے، میرا رشتہ دار نہیں ہے. اس نوجوان اس لسٹ کو اس وزیر نے پھاڑ دیا، من پسند لوگوں کو بھرتی کیا. پھر کیا ہوا چند سال بعد کہ ایک پولیس مقابلہ ہوا، تو پولیس نے کہا کہ ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا، پھر کچھ لوگ ڈاکو مارے گئے، تو ان ڈاکوؤں میں وہ نوجوان بھی شامل تھا. جس نوجوان نے انٹرویو دیا تھا وہ قابل نوجوان بھی شامل تھا، جو اس ڈاکو کے گروہ میں جو پولیس سے ریاست سے لڑ رہا تھا. اس کا ذمہ دار پھر اس نوجوان جب اس گروہ پہ گیا، اس کا ذمہ دار وزیر نہیں تھا، اس کا ذمہ دار وہ ظلم کا نظام نہیں تھا. جو اس قابل اور باصلاحیت نوجوان جو انٹرویو دیا تھا، پاس بھی ہو گیا تھا، اور اس وزیر نے وہ لسٹ کو پھاڑ دیا تھا، کیا وزیر اس نوجوان کو ڈکیتی کی طرف راغب کرنے کا ذمہ دار نہیں تھا؟ وہ نوجوان نے کیوں ڈکیتی کا راستہ اختیار کیا؟ اس نوجوان نے مسلح ہونے کے راستہ کیوں اختیار کیا؟ اس کا ذمہ دار یہی چور، ڈاکو، ظالم حکمران، کرپٹ حکمران، کرپٹ ججز، یہی لوگ ہیں اس ظلم کے نظام کے. آج بلوچستان میں یہی حالات ہیں کہ ہم بلوچستان میں عزت کے لیے احتجاج کر رہے کہ ہمیں عزت دو، ہمیں جینے کا بلوچستان میں حق دو، ہمیں اپنے وسائل پر حق دو، ہمیں کیڑا مکوڑا مت سمجھو، ہم آزاد شہری ہیں اس ملک کے، ہم اس ملک کے غلام نہیں ہیں. ماہی گیر احتجاج کر رہے ہیں، آج بھی پورا 750 کلومیٹر ساحل ہے، ٹرالرز ڈاکو آ رہے ہیں، ہمارے ماہی گیروں پہ حملہ کر رہے ہیں، سمندری حیات کی نسل کشی کر رہے ہیں، سمندر کو تاراج کر رہے ہیں. کوئی نہیں ہے کہ ظالموں کو روکے، کوئی کس سے فریاد کرے، کس سے کہیں؟ لیکن ماہی گیر احتجاج کرتے ہیں. ماہی گیروں کو مارنے کے لیے ادارے موجود ہیں، ماہی گیروں کو احتجاج کو روکنے کے لیے تو ادارے فورسز موجود ہیں، لیکن ٹالرز کو روکنے کے لیے کوئی ادارہ، کوئی فورسز موجود نہیں ہے. ڈاکو کو روکنے کے لیے کوئی، آج بھی اورماڑا کے ساحل پر آج بھی آئے ہیں، ساحل پر ساحل کو تاراج کر رہے ہیں، آج بھی بل چکونی تاک میں آئے، آج بھی کلمت میں آئے، آج بھی گڈا ڈام میں، کٹملیر میں، آج بھی پسینی اور گنج میں موجود تھے، ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے. کیونکہ کوئی ہے روکنے والا ان کو؟ ڈاکو کو کوئی روکنے والا ہے نہیں، کیونکہ ان مافیاز کے نمائندے اداروں کے اندر موجود ہیں، ان مافیاز کے نمائندے ہمارے فورسز کے اندر موجود ہیں. یہ بدتخوری کرتے ہیں، اپنے ساحل کو تاراج کرنے کی اجازت ہے ان کو. پھر ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹالرز کے خلاف کیسے ہم آپریشن کریں؟ یہ ٹالر تو پاکستانی ہے، یہ ماہی گیر کیا پاکستانی نہیں ہے؟ یہ غریب پاکستانی نہیں ہے؟ اب ڈاکو کو اس بنیاد پر تم نہیں مارتے کہ پاکستانی ہے، تو غریب یہ پاکستانی نہیں ہے؟ یہ ماہی گیر اور مچھیرے مزدور یہ پاکستانی نہیں ہے؟ بارڈر پہ مرتے مزدور وہ اتنے بدتخور، یہ ایک رات کے پنجگور کا ٹیک کے نام پہ جو کروڑوں کا بتہ ہے، تربت میں کیچ میں ٹوکن کے نام پر جو کروڑوں کا بدتخوری ایک دن میں، چمن سے لے کر چمن میں اتنی بدتخوری ہے، چمن سے لے کر تک گوادر کے بارڈر تک جو ایک رات کے کروڑوں روپے بدتخوری کی جا رہی ہے. پورے کوسٹل ہائی وے پہ جو بدتخوری ہے، پورے روٹس پہ جو بدتخوری ہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. غریب پہ پابندی ہو، روزگار نہ کرے، ماہی گیروں پہ پابندی ہے سمندر کے اندر، لیکن جب لوگ مزاحمت کرتے ہیں، ہم پرامن ہیں، پرامن جدوجہد کرتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، شور کرتے، کس بنیاد پہ شور کرتے ہیں؟ ہم کیا کوئی غیر آئینی مطالبہ؟ ہم یہ کہہ رہے ٹالر مافیا کو روک دو، کوئی غیر آئینی مطالبہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بارڈر میں آزادانہ کاروبار،
پوری دنیا میں ہر ملک چاہتا ہے کہ میرے عوام کاروبار کرے، میرا عوام روزگار کرے، میرا عوام مصروف رہے، میرا عوام مطمئن رہے، میرا عوام کو کاروبار دو، کام دو۔ اور لوگوں نے ہر گھر کو فیکٹری بنایا کہ لوگ مصروف رہیں، لوگ کام کریں، لوگ میری طرف متوجہ ہی نہ ہو، حکومت کی طرف توجہ ہی نہ دیں، ان کو روزگار کرنے دو۔ تمام دنیا کی حکومتیں یہی چاہتی ہیں کہ میرا عوام مصروف سے مصروف تر رہے، میرا عوام کام کرے، چھوٹا کام بڑا کام کرتا رہے۔ واحد ملک ہمارا ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کام نہیں کرنے دو، روزگار کر رہے ہیں ان کو روزگار نہیں کرنے دو، ان کے روزگار پہ پابندی لگاؤ، کام پہ پابندی لگاؤ۔ کما رہے ہیں ان کو بھوکا کر دو، بھوکا سلا دو، غربت دے دو، ان کو غریب سے غریب تر کرو، خوار سے خوار تر کرو، ان کو زندگی ان کی اجیرن کر دو، مصیبتوں میں گرا دو، اور حکمرانوں کے بچے ٹاٹ واٹ کی زندگی گزارے، غریب تڑپتا رہے، وزیروں کے بچے عیاشیاں کرتے رہے، اور غریب کے بچے 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہو۔ ان وزیروں کے در پہ جا کر کے ہاتھ پھیلا دے، وزیروں کے جا کے بیٹھک میں ہاتھ پھیلائے روٹی کے لیے، 100 روپے کے لیے محتاج ہو ان وزیروں کے، ان بیوروکریٹس کے، ان کے محتاج رہے غریب کا بچہ۔ تو یہ اس ظلم اور جبر کا قانون کب تک چلے گا؟ کب تک یہ کچھ تو خدا کی اللہ کی سنتیں ہیں کہ کب تک یہ ظلم کا دور چلے گا؟ اس کے لیے بلوچستان میں آج ظلم ہے، بلوچستان میں جو جبر ہے، پورے ساحل بلوچستان آج تاراج ہے، بارڈر پہ لوگ مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کی تذلیل ہو رہی ہے، چیک پوسٹوں پہ آج ہماری تذلیل ہو رہی ہے، ہماری ماں بہنوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، ہمیں غلام سمجھا جاتا ہے، ہمیں کیڑا مکوڑا سمجھا جاتا ہے، ہمیں انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمیں خیرات نہیں چاہیے، 10 کلو والا آٹا دے کر کے آپ سمجھتے کہ ہم بلوچستان کو حق دے رہے ہیں، ایک سولر دے کر کے تم سمجھتے ہو بلوچستان کو اس کو میں حق دے رہا ہوں، ایک کمبا دے کر کے تم سمجھتے ہو کہ بلوچستان کو میں حق دے رہا ہوں، کسی جگہ واش روم بنا کر کے کوئی سمجھتا ہے کہ بلوچستان کو میں حق دے رہا ہوں۔ ہمیں کوئی خیرات نہیں چاہیے، بلوچستان کے پاس تمام وسائل ہمیں دو، ہم تمہیں خیرات دیں گے، ہم خیرات دیں گے، ہم خیراتی نہیں ہیں بلوچستان کے لوگ، ان کو اپنا حق چاہیے۔ سوئی ہمارا ہے، اس میں ہمارا حق نہیں ہے، ساحل ہمارا ہے، وہ ڈاکو کے حوالے ہمارا حق نہیں ہے، بارڈر ہمارا ہے، اس میں حق ہمارا نہیں ہے، ریکارڈک سونا ہمارا ہے، اس میں ہمارا حق نہیں ہے، سینتک ہمارا ہے، اس میں ہمارا حق نہیں ہے، کوئلہ ہمارا ہے، اس میں ہمارا حق نہیں ہے، تانبا ہمارا ہے، اس میں ہمارا حق نہیں ہے، تمام وسائل پہ ہمارا حق نہیں ہے۔ غیر آ کر کے لوٹ رہے بلوچستان کو، لیکن بلوچستان کے لوگ نوجوان جب مزاحمت کرتے ہیں، جب شور کرتے ہیں، جب احتجاج کرتے ہیں، تو پھر ان پہ کہتے ہیں کہ ہم کسی قانون رٹ نہیں چیلنج نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ کسی نے کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیا ہوتا، ہم قانون کے دائرے میں جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹالر مافیا وہ اس کے لیے کوئی بے بس ہیں۔ ڈرگ 10 لاکھ لوگ ہمارے نوجوان یہاں بلوچستان میں ڈرگ کا شکار ہے، نوجوان منشیات کا دن کی روشنی میں کاروبار ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی کہنے والا نہیں ہے، ہاسپٹل ہمارے تباہ، اس کے لیے کوئی کہنے والا نہیں۔ ابھی حال ہی میں بلوچستان میں کیسکو کو گھروں میں جا کر پولیس کے ساتھ لوگوں کے گھروں کے چھاپا مارا جا رہا ہے کہ ان کو بل نہیں دیا، 5000 روپے کا بل نہیں دیا، ان کو اس کو مجرم ہے یہ لوگ، کہ 10,000 روپے کا یہ مقروض ہے، بل نہیں دیا بجلی کا، یہ مجرم ہے، اس کو قید کر دو، اس کا FIR کر دو، اس کو جیل میں ڈالو، اس غریب کو، اس نے 10,000 روپے کا بجلی کا بل نہیں دیا۔ لیکن پنجاب کے جاگیرداروں کے 4 کھرب روپے معاف کیے جاتے ہیں اس ملک میں، 4 کھرب روپے، 300 ارب روپے ایک چودھری کے پنجاب کے بینکوں کے وہ معاف کیے جاتے ہیں، لیکن بلوچستان کے غریب کا 10,000 روپے پہ وہ جیل میں ہوتا ہے، 10,000 روپے اس کے معاف نہیں ہوتے۔ پورے بلوچستان کے اوپر جتنے غریبوں کے اوپر بجلی کا بل ہے، وہاں پنجاب کا ایک چودھری کا قرضہ زیادہ تھا جو معاف کیا گیا، کیونکہ لیکن وہ تو پنجاب کا ہے نا، اس کے تو اربوں روپے معاف کیے جاتے ہیں، کھربوں روپے معاف کیے جاتے ہیں، ان کے بینک کے قرضے معاف کیے جاتے ہیں۔ اگر میرا غریب 10,000 روپے کیسکو کا مقروض ہے وہ جیل میں جاتا ہے، اگر اس نے 50,000 روپے زہری بینک سے لیے وہ جیل میں جاتا ہے، لیکن
4 खरब रुपए खाने वाला पंजाब के चौधरी वो जेल नहीं जाते, वो माफ किए जाते हैं। उनको हुकूमत मजबूर थी उनके 4 खरब रुपए माफ करो, उनके 300 अरब रुपए एक बंदे के माफ कर दो। लेकिन ये बलूचिस्तान के 10,000 रुपए बिजली का बिल वाला माफी का मुस्तहिक नहीं है, इसलिए वो बलोच है, पश्तून है। ये माफी का कोई मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि मुल्क इसका नहीं है ना, मुल्क इसका नहीं। क्यों इसके 10,000 रुपए माफ करे, 5,000 रुपए इसके माफ कर दे? मुल्क इसका नहीं है, हम गुलाम है, कीड़े मकोड़े। गुलाम को क्या आके कि उसके कोई हुकूक हो जाए? तो ऐसा मुल्क नहीं चलता, इसलिए हम आज शोर कर रहे हैं, इसलिए आज बलूचिस्तान में हम एहतजाज कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हम ये दोहरी निजाम नहीं चलेगा मुल्क में, हम इस दोहरी निजाम, इस मुनाफिकत के निजाम, ये दो रंगी का निजाम, इस जुल्म और जबर का निजाम, अगर पाकिस्तान में कुफर का निजाम भी होता, आज पाकिस्तान की हालत बेहतर होना था, कुफर का निजाम भी बेहतर होता। लेकिन पाकिस्तान में ना कुफर का निजाम है, ना इस्लाम का निजाम है। यहाँ जुल्म का, जबर का, सरदारों का, नवाबों का, इंसानियत दुश्मन निजाम है आज पाकिस्तान में। पेट पर बुनियाद पर निजाम है, जो बड़े लोगों ने अपने मफादात की बुनियाद पर यह निजाम बना है कि मेरा मफादात का तहफ्फुज़ हो, गरीब बाढ़ में जाए, गरीब मरता रहे, तड़पता रहे। आज इस बलूचिस्तान में जो जुल्म है, इसके खिलाफ मुजाहिमत है। हम जमहूरी मुजाहिमत कर रहे हैं, सियासी मुजाहिमत कर रहे हैं, सियासी जिहाद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बलूचिस्तान की जो महरूमी में जो इस्लामाबाद की वो ज़हनियत और इस्लामाबाद के टाउट जो आज बलूचिस्तान में मौजूद है, मुख्तलिफ पार्टियों की शक्ल में, चौधरी, सरदार, नवाब, ये आज बलूचिस्तान में मौजूद है, जो पार्टी बदलते हैं, झंडे बदलते हैं, जो क़िबला तब्दील करते हैं, अपना ईमान, अपना किरदार तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। और वह कुछ किसी न किसी पार्टी में होकर के बलूचिस्तान के लोगों को लूटते हैं, कौम के नाम पर बलूचिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, मजहब के नाम पर के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, खुद अरबपति करोड़पति बन गए। इस्लाम के नाम पर के वोट लेते हैं, फिर अरबपति बनते हैं। इस्लाम कहीं नहीं है, कौम के नाम पर पे वोट लेते हैं, कौम को इस्लामाबाद के जाकर बेच देते हैं। इस्लाम का भी इस्लामाबाद में सौदाबाजी करते हैं। आज इस्लाम जिसका नाम इस्लाम है, इस्लाम आबाद, वो इस्लाम है, कौम को भी बेचा, इस्लाम को भी बेचते हैं, ईमान को भी बेचते हैं, और कौम का सौदाबाजी करते हैं, कौम को इस्लामाबाद में बेचते हैं। इस जुल्म और ज़हनियत के खिलाफ आज बलूचिस्तान में मुजाहिमत है, आज बलूचिस्तान में जमहूरी मुजाहिमत है। मैं आखिर में फिर कहता हूँ, जो आज ट्रॉलर माफिया जो हमारे साहिल को ताराज कर रहा है, आज बॉर्डर पे जो पाबंदी है, हमारे गरीब मर रहे हैं। आज चेक पोस्टें जो हमारे घरों के ऊपर आज भी मंद में, बोलेदा, दामरान में, मकरान में ऐसी जगह हैं कि हमारे घर नीचे हमारी माए बहनें, ऊपर चेक पोस्ट है। हमारी गैरत, हम बलोच होते हुए भी हम शर्मिंदा है अपनी माओ बहनों से। हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते अपनी माँ के लिए, अपनी माँ की इज्जत के लिए कुछ नहीं कर सकते कि गैर ऊपर पहाड़ पे बैठकर नीचे मेरी माँ बहनों के नीचे हमारे माँ बहनों का पर्दा, उनकी गैरत तार तार हो रही है। हम नहीं कुछ कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी गैरत कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हम देख ही रहे हैं, तड़प ही रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम बता रहे हैं कि जालिमों, मेरी माँ है, इसके नीचे घर है, तो ऊपर चेक पोस्ट की क्या जरूरत है कि हमारे रोजाना हमारी माँ बहनों की चादरों को तुम तार तार करो, घरों के मुआयना कर दो, ड्रोन कैमरे छोड़ दो। इस तरह होता है किसी मुल्क में? इस तरह होता है किसी मुअज़्ज़ब मुल्क के अपने शहरियों के साथ उनका ये सलूक हो? शहरी अपने मुल्क से कह, रियासत में मेरी इज्जत करो। शहरी अपने रियासती इदारों से अपील करते हैं कि मेरी एक इज्जत है, मेरी माँ की, मेरी बहन की, मेरी बुजुर्ग की एक इज्जत है। शहरी अपने रियासती इदारों से इज्जत मांग रहे हैं, इज्जत की अपील कर रहे हैं। दुनिया में इसी तरह है? दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है? लेकिन नहीं, हम भी बेबस हैं, और कोई फर्द बेबस है, कुछ नहीं कर सकता। इज्जतों को पामाल देख रहा है, माओ को तड़पता देख रहा है, बच्चों की लाशें देख रहा है। हम मरे जा रहे हैं, जैसे मस्तू का दमा का वाकया देखें, या तो रोजाना लाशें ही लाशें हैं। बलूचिस्तान को रकबे के लिहाज से हक तो नहीं मिलता,
لیکن رقبے کے لحاظ سے میتیں تو مل رہی ہیں، جنازے تو مل رہے ہیں. لوگ تھک گئے جنازے اٹھا اٹھا کر کے، لوگ تھک گئے میتیں اٹھا اٹھا کر کے، دفنا دفنا کر کے، فاتحہ لیتے ہوئے، مذمتوں کے الفاظ کہتے ہوئے. اس لیے میں آخر میں پھر یہ کہتا ہوں بلوچستان کے عوام سے کہ اٹھیں، اس ظلم اور جبر کے خلاف مزاحمت کریں، سیاسی مزاحمت کریں، سیاسی جہاد کریں، ہمارا ساتھ دیں اس ظلم اور جبر کے نظام کے خلاف. وہ ٹالر مافیا ہو، وہ لینڈ مافیا ہو، وہ ڈرگ مافیا ہو، اور دوسرے جتنے جو سیاسی مافیاز ہیں ان کے خلاف میں اور آپ بلوچستان کا نوجوان، بلوچستان کا سیاسی کارکنان سب اٹھ کے سب جدوجہد کریں، عزت اور غیرت اپنے سرزمین کی خاطر ہم جدوجہد کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے جب ہم مزاحمت کریں گے، جدوجہد کریں گے، میدان میں آئیں گے، بہت بڑی تعداد میں میدان میں آ کر دنیا کو دکھائیں گے کہ بلوچ غلام نہیں ہیں، بلوچ آزاد قوم ہے. ہم اس ملک میں آزاد شہری کی طرح رہنا چاہتے ہیں، لیکن غلام کسی کا نہیں، غلام کی حیثیت سے رہنا نہیں چاہتے. ہم عزت کے ساتھ جئیں گے، عزت کے ساتھ مریں گے. بے غیرتی کی زندگی اس ملک میں ہم نہیں گزارنا چاہتے. اس کے خلاف میدان میں نکلنا ہوگا، میدان کے اندر جدوجہد کرنا ہوگا.